سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساکیہ اور میرے ساتھ ہے میری ساتھی ارشینہ۔ تو سامعین، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پیش قدم کے آج کے شمارے میں ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو شاید ہمارے آس پاس تو موجود ہو، مگر ہم میں سے بہت سارے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، جو ہے غربت۔ کیوں ساکیہ؟ بالکل ارشینہ، کشمیر جو جنت کہلاتا ہے، وہاں بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پر سونے پر مجبور ہیں، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، اور بے روزگاری نے انہیں بے بسی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ کچھ بچے کتابوں کی بجائے کچرے کے ڈھیر سے روزی تلاش کرتے ہیں، اور کچھ بوڑھے ایسے بھی ہیں جنہیں سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ اور اگر ہم 2011 کے سنسس کی بات کریں تو رپورٹس کے مطابق اس وقت جموں و کشمیر میں تقریباً 10.30% آبادی خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی تھی۔ اگر ہم دیہاتوں کی بات کریں تو یہ تعداد 11.25% تھی، جبکہ شہروں میں نسبتاً کم یعنی 7.20% لوگ غربت میں زندگی گزر کر رہے تھے۔ یہ اعداد و شمار ٹنڈولکر میتھڈالوجی کے تحت مرتب کیے گئے تھے، جس میں اوسط ماہانہ اخراجات کو بنیاد بنا کر غربت کی لکیر طے کی جاتی ہے۔ نئی رپورٹس کے مطابق جموں و کشمیر میں غربت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ لیکن اس تحریک میں امید کی ایک کرن بھی ہے۔ ایک NGO جو ایسے بے سہارا لوگوں کو نہ صرف چھت فراہم کر رہا ہے بلکہ انہیں ایک نیا آغاز بھی دے رہا ہے۔ یہ تنظیم انہیں روزگار کے مواقع، بنیادی سہولیات اور عزت سے جینے کا حق دلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آج کے پیش قدم میں ہم جانیں گے کہ کیسے یہ NGO کام کر رہا ہے، کن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ تو سامعین، ہمارے ساتھ بنے رہیے، کیونکہ شاید یہ گفتگو کسی کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ میرا نام مصدق بشیر ہے، میں اونتی پورہ پلوامہ میں رہتا ہوں۔ ہماری NGO کا نام ہے کشمیر یوتھ کریج فاؤنڈیشن۔ آپ کو یہ NGO شروع کرنے کی تحریک کیسے ملی اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو بچپن سے ہی میں ایسے لوگوں کو دیکھتے آیا جو کہ روڈ سائڈ پر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جو ہی میں یہ چیز روز روز نوٹس کرتا تھا تو میرے من میں آتا تھا کہ مجھے ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ مشورہ کیا، تو انہوں نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ دیا۔ تو اس کے بعد ہی میں نے چاہا کہ ان لوگوں کی حالات کو تھوڑا سدھارا جائے، کیونکہ ان لوگوں کا جو ہیلتھ ہائیجین ہے وہ کافی خراب رہتا تھا۔ تو پھر میرے من میں آیا کہ میں تھوڑا دھیان دوں اس پر، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا من خراب ہوتا ہے۔ اگر راستے میں کوئی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو کہ کافی بری حالت میں ہوتا ہے تو من خراب ہوتا ہے کسی نہ کسی کا، اور کسی کا من ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ میں نے چاہا کہ ان لوگوں کی حالت کو تھوڑا سدھارا جائے، تو جو ہی میں نے اس کام کو کیا، سپورٹ کافی زیادہ ملا۔ اس کے بعد ہی میں نے ایک NGO سٹارٹ کی، کشمیر یوتھ کریج فاؤنڈیشن۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام میں کروں تاکہ یہ لوگ پرمنٹلی ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں۔ اچھا، آپ کی NGO اور کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے؟ ہماری NGO پورے کشمیر میں کام کر رہی ہے، کیونکہ ایسے لوگ کشمیر کے ہر کسی کونے میں ہیں، کشمیر سے باہر بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ ہمیں کشمیر میں ان لوگوں کی حالت کو سدھارنا ہے جو لوگ فٹ پاتھس پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو کہ ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا کام یہی رہا کہ ہم ان لوگوں کو ایک پرمنٹ شیلٹر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی زندگی اچھے سے گزاریں۔ اور باقی کشمیر کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی کیس آتا ہے، کوئی بھی شخص ہوتا ہے، ہمارے پاس کال آتی ہے،
تو ہم اس کو شیلٹر ہوم میں ضرور لیتے ہیں. آپ کی NGO کو اپنا مقصد حاصل کرنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے ہر کسی کام میں چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں انسان کو. جو کام ہم کر رہے ہیں بہت مشکل کام ہے. ہر کوئی اس کام کو نہیں کر سکتا کیونکہ کافی مشکل کام ہے. اس کام میں ہمیں کافی سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ لوگ کافی زیادہ وائلنٹ ہوتے ہیں. جس انسان کو سالوں سے کوئی آگے سامنے نہیں آیا ہوتا ہے تو پھر جو ہی کوئی انسان آگے سامنے آتا ہے اور اس کو ٹچ کرنے لگتا ہے تو میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کافی زیادہ وائلنٹ ہوتے ہیں. کیا حال ہی میں آپ کی NGO نے کوئی ایسا سنگ میل یا کامیابی حاصل کی ہے جس پر آپ کو خاص طور پر فخر ہو؟ جب پہلے اس کام کو ہم کرتے تھے تو اس ٹائم ہماری کوشش یہی رہتی تھی کہ جو بھی روڈ سائڈ پر پڑا ہوا ہوتا تھا اس کا جو ہیلتھ ہائیجین ہے وہ ہم سدھارتے تھے. جو ہی ہم آگے بڑھے اپنے کام میں تو ہمارے من میں آیا کہ یہ کام ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر کسی انسان کی حالات کو ہم سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ پھر ویسے ہی حالات میں آتا تھا. تو لوگوں کا بتانا بھی تھا کہ آپ کچھ ایسا کریں تاکہ یہ لوگ پرماننٹلی ریہیبلیٹیٹ ہو جائے. تو اسی کو مد نظر رکھ کے ہم نے ایک شیلٹر ہوم کھولا ان لوگوں کے لیے جو کہ ہوم لیس ہے, جو کہ روڈ سائڈ پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. تو کافی خوش ہیں ہم کیونکہ کافی سارے لوگ اپنی زندگی اچھے سے گزارتے ہیں. کافی سارے لوگوں کی حالات میں سدھار آتا ہے ہماری وجہ سے. یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی پراؤڈ مومنٹ ہے اور کافی سارے لوگ ہماری وجہ سے گھر پہنچتے ہیں. تو ایسے بھی کیسز ہمارے پاس آئے ہیں جو کہ 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد اپنے گھر پہنچ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی پراؤڈ مومنٹ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو آپ کو بھی اپنی زندگی میں کچھ مثابت کرنے کی تحریک دے گی. ریڈیو پیش قدم کے اگلے ایپیسوڈ تک اپنی میزبان ارشینا اور ساکیہ کو اجازت دیجیے. خوش رہے, خوشیاں بانٹے اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اللہ حافظ. سب سے الگ ہے سب سے جدا, سنو ایک نئی آواز.